بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے نئے ٹاپک کے ساتھ جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈائریکٹ اینڈ آن لائن مارکیٹنگ، جو کہ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے۔ اب جو ڈائریکٹ اینڈ آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے، یہ ویسے ہم اس کی یہ پرسنل جو سیلنگ ہے اسی کی آگے سے ٹائپ ہے، جس میں ہم نے ڈسکس پرسنل سیلنگ میں پرسنل مارکیٹنگ کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یا آن لائن مارکیٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دا نیو ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل، گروتھ اینڈ بینیفٹ آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ، کسٹمر ڈیٹا بیس اینڈ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ، آن لائن مارکیٹنگ، سیٹنگ اپ آن لائن مارکیٹنگ پریزنس اور پبلک پالیسی ایشو ان ڈائریکٹ مارکیٹنگ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مارکیٹنگ جس میں آپ ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ اونر خود جو ہے وہ بلانگ کر رہا ہے، یا اونر خود اس سے بات چیت کر رہا ہے، یا اونر خود اس سے جو مینوفیکچرر ہے، جو چیز کو پروڈیوس کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جس کو چیز کو سیل کرنے سے فائدہ ہوگا، وہ خود کسٹمر سے ڈائریکٹ لنک کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ مارکیٹنگ۔ اچھا، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹرز ہیں نا، جیسے کہ مارکیٹنگ چینل وداؤٹ انٹرمیڈیٹرز، ٹھیک ہے، آن ایلیمنٹ آف دا پروموشن مکس اینڈ فاسٹنگ گروئنگ فارم آف مارکیٹنگ۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ وداؤٹ انٹرمیڈیٹرز ہیں۔ وداؤٹ انٹرمیڈیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ، تمام لوگ جو درمیان میں انوالو ہوتے ہیں اور اس مینوفیکچر یا اس پروڈیوسر کی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کو نکال کے پھر کیا کی جاتی ہے؟ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ سارے اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ اب جو مینوفیکچرر ہے، جو پروڈیوسر ہے اور کسٹمر ہے، ان کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں ہے، یہ خود آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پروموشن مکس کا ایک ٹول ہے، اور جو بہت تیزی کے ساتھ مارکیٹنگ کا جو سب سے تیزی سے پھیلنے والا فیکٹر ہے وہ ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے گروتھ اینڈ بینیفٹ آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی کیا بینیفٹ ہوتے ہیں بائرز کو؟ سب سے پہلے ہم بائر کے بارے میں، جو خریدنے والے، جو چیز کو خریدنے والا ہے، بائر کون ہوتا ہے؟ جو چیز کو خریدنے والا ہے، اس کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک تو سب سے پہلے بیسک آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن بن رہا ہوتا ہے مینوفیکچر سے، پروڈیوسر سے، اس سے وہ ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے۔ تو جب چیز بنانے والے سے آپ کی ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے تو آپ کو وہ کنوینئنٹ لگے گا یا آسان لگے گا کہ آپ اپنی ڈیمانڈ بتا سکتے ہو، اپنی پسند ناپسند بتا سکتے ہو، اسے بتا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور کسٹمر ٹریڈیشن یا اکارڈنگ ٹو یور نیڈس، کہ وہ آپ کی چیزوں کو تبدیل کر دے، یا اس پروڈکٹ کے اندر کیا کیا وہ تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ریڈی ایکسیس ٹو مینی پروڈکٹ، یعنی وہ تیزی سے کئی پروڈکٹس پہ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیریٹیو انفارمیشن سے پتہ چلتا ہے کہ باقی کمپیٹیٹر کی نسبت اس کمپنی نے جس نے آپ کے ساتھ خود کیا ہے، لنک بنایا یا خود آپ سے کنٹیکٹ کیا ہے، تو اس کے اندر کیا بہتری ہوتی ہے یا کیا تبدیلی، مطلب کمپیٹیٹر کی نسبت اس کے پاس کیا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ انٹریکٹیو اینڈ امیڈیٹ، یعنی کہ وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے یہ چیز کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے نے مجھ سے خود کنٹیکٹ کیا ہے، یہ چیز آپ کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے، اور آپ اس کو جلدی رسپانس بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو جلدی رسپانس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گروتھ اینڈ بینیفٹ، اب بینیفٹ آف سیلر، بینیفٹ ٹو سیلر کا کیا ہوگا کہ سیلر کو کیا بینیفٹ ہے؟ ٹو بلڈ کسٹمر ریلیشن شپ۔ وہ کیوں؟ وہ کسٹمر سے خود، سیلر وہ ہے جو چیز کو پروڈیوس کرنے والا ہے یا چیز کو بیچنے والا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کسٹمر کے ساتھ خود ریلیشن بنا رہا ہے۔ آگے تو اسے کسی تیسرے بندے، آپ کو ایسے پتہ ہے کہ تھرڈ پرسن کے تھرو جو بات پہنچتی ہے اس میں کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ خود کسٹمر سے ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کو اس کے بارے میں، اس کے ہیبٹ کے بارے میں، اس کے کسٹم ٹریڈیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لو کاسٹ ایفیشینٹ فاسٹ الٹرنیٹیو ٹو ریچ مارکیٹ، لو کاسٹ، اس سے آپ کے جو درمیان میں انٹرمیڈیٹرز انوالو ہو جاتے تھے، ان کو کمیشن دینا پڑتا تھا یا ان سے چیز بیچنے کے لیے کئی حربے استعمال کرنے پڑتے تھے، کمیشن، بونس، الاٹ آف تھنگس، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو پروڈکٹ ہو جاتی تھی وہ کاسٹلی بن جاتی تھی، یعنی مہنگی بن جاتی تھی، یعنی کہ وہ تمام خرچے جو وہ کمیشن پے کر رہا ہے یا بونسز پے کر رہا ہے لوگوں کو چیز بیچنے کے لیے، یا وہ محنتیں جو کر رہے ہیں یا وہ اس کی جو انرجی لگ رہی ہے اس میں، وہ اس کو پروڈکٹ کی کاسٹ میں انوالو کر دیتا تھا، جس سے پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ وہ خود ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے
کسٹمر سے، تو وہاں پہ چونکہ اس کو اس طرح کے درمیان کے لوگوں کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں، تو اس طرح پروڈکٹ کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ فلیکسیبل لچکدار، یعنی کہ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیز چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو لہٰذا یہ بھی جیسے ہی وہ بائر چاہتا ہے اس کے مطابق پروڈکٹ کو کے اندر تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ ایکسیس ٹو بائر ناٹ ریچیبل تھرو ادر چینل، کہ بائر جو ہے وہ ہم جو ہیں ڈائریکٹ بائر سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو ہمیں کسی دوسرے چینل کی ضرورت نہیں، یعنی سیلر کو کسی دوسرے چینل کی ضرورت نہیں بنتی۔ اب آ جاتے ہیں اس میں کسٹمر ڈیٹا بیس اینڈ ڈائریکٹ مارکیٹنگ۔ سب سے پہلے کسٹمر ڈیٹا بیس میں کیا چیز آتی ہے؟ از اون آرگنائز کلیکشن آف کمپریہنسو ڈیٹا اباؤٹ انڈیویجول کسٹمر اور پرسپیکٹو انکلوڈنگ جیوگرافی، ڈیموگرافی، سائیکوگرافی اینڈ بیہیویئرل ڈیٹا، یعنی کہ اب کسٹمر ڈیٹا کیا ہم نے اکارڈنگ ٹو دا وہ ہم نے سیگمنٹیشن ایک پڑھا تھا کہ اس کے مطابق ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہم سیگمنٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیوگرافیکلی ہوتا ہے، ڈیموگرافیکلی ہوتا ہے، بیہیویئرل ہوتا ہے، ایج وائز ہوتا ہے، لائف سٹائل وائز ہوتا ہے، تو ہم اس طرح کسٹمر کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ انہیں کسٹمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کی نیڈ کے مطابق ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے۔ فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پرسنل سیلنگ، ڈائریکٹ مارکیٹنگ، ڈائریکٹ میل ڈائریکٹ مارکیٹنگ، یعنی کہ جس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کو ای میلز وغیرہ، کیٹلاگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، ٹیلی فون ڈائریکٹ مارکیٹنگ، ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں مختلف کس کو مارکیٹنگ، ڈیجیٹل ڈائریکٹ مارکیٹنگ، آن لائن مارکیٹنگ، یعنی کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے اندر آپ کے پاس وہ تمام حربے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کوسچنیئرز کے ذریعے آپ کے پرابلم سالو کیے جاتے ہیں، یا جی میلز وغیرہ کی جاتی ہیں، ٹیلی فون کالز وغیرہ کی جاتی ہیں، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے کسٹمر سے کنٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ، انوالو آن آفر اناؤنسمنٹ ریمائنڈر ادر آئٹم ٹو پرسن ایٹ اے پارٹیکولر ایڈریس، پرسنلائز، ایزی ٹو میئر ریزلٹ کاسٹ۔ اب اس میں ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ جیسے آپ دیکھیں اگر آپ یہ گل احمد والوں کو دیکھ لیں تو یہ آپ کو میلز آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پرسنٹ آف لگ گیا، اتنا پرسنٹ آف لگ رہا ہے، تو ان کی میلز آ رہی ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے مختلف صفایا یا اس طرح مختلف پروڈکٹس کی میلز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو جو ہے وہ پرسنلائزڈ، یعنی کہ خود آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ہم تک میسیج پہنچا رہے ہیں تو ہمیں یہ پروڈکٹ خریدنی چاہیے۔ ایزی ٹو میئر رزلٹ، اس کے رزلٹ کا انالیسس کرنا آسان ہوتا ہے۔ کاسٹ مور دین ماس میڈیا، ماس میڈیا کے مطابق یہ زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں، پرووائڈ بیٹر رزلٹ دین ماس، لیکن اس کے رزلٹ بھی اس سے کئی گنا بہتر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ خود کسٹمرز کے نمبر پہ کالز کرنا اور ان کو بتانا کہ آیا یہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، جیسے آپ کو انشورنس کمپنی والوں کی طرف سے اکثر کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ بیمہ پالیسی کرا لیں، ہم یہ فائدے پہنچائیں گے، تو وہ آپ سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آؤٹ باؤنڈنگ ٹیلی فون مارکیٹنگ سے ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر ہے بزنس، ان باؤنڈنگ ٹیلی فون، اس میں آپ دو ہیں، آؤٹ باؤنڈنگ ان باؤنڈنگ۔ آؤٹ باؤنڈنگ میں کیا ہوتا ہے، ٹیلی فون مارکیٹنگ سے ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر ہے بزنس، کہ خود جو ہے وہ کنزیومر اور بزنس کو کال کرنے۔ باؤنڈ مارکیٹنگ یوز ٹول فری نمبر ٹو ریسیو آرڈر، کہ ایک نمبر ہوتا ہے جس پہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے ٹیلی ویژن ایڈز میں یا پرنٹنگ ایڈ جو ہوتے ہیں یا مختلف کیٹالاگس میں آپ نے مینشن کیا ہوتا ہے، وہاں کسٹمر خود کال کر کے پتہ کر سکتا ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے کیٹالاگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، انوالو پرنٹڈ اینڈ ویب بیسڈ کیٹالاگ۔ بینیفٹ آف ویب بیسڈ کیٹالاگ میں کیا ہے کہ چیلنج آف ویب بیسڈ کیٹالاگ، کہ اب کیٹالاگ کیا ہوتے ہیں جو پرنٹڈ اینڈ ویب بیسڈ کیٹالاگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیٹالاگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مطلب اس طریقے سے جو ویب یا پرنٹڈ بنے ہوتے ہیں، بلاگ سے بنے ہوتے ہیں جس میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے ویب بیسڈ کیٹالاگ کا، کہ لوور کاسٹ ہوتے ہیں، پرنٹڈ میڈیا کے مقابلے میں اس کی کاسٹ لو ہوتی ہے۔ ان لمیٹیڈ اماؤنٹ آف مرچنڈائز، کہ اس کی جو مرچنڈائز کی اماؤنٹ ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ ریئل ٹائم مرچنڈائز، انٹریکٹیو کنٹیکٹ، پروموشنل فیچرز، یہ سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ ریکوائر مارکیٹنگ ڈیفیکلٹ ان اٹریکٹنگ نیو کسٹمرز، کہ اس میں نئے کسٹمر کو اس میں انوالو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کس کو مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کی ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے، ٹیکنالوجی، موبائل فون،
पॉडकास्ट, वॉडकास्ट, इंटरेक्टिव टीवी, ये सारे वो टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम कस्टमर से के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स टेलीविज़न। डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व 60 to 120 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट दैट डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड गिव कस्टमर टू टोल फ्री नंबर आर। कहते हैं कि बाद फिर कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें कि हम 30 मिनट्स के लिए ये जो है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, आप इससे इस कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो एक नंबर चालू होता है 884, 885, इस तरीके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाता है अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। Podcast or woodcast involve the downloading of audio video files via the internet to a handheld device such as PDA, iPad, or listening to item at the consumer convenience। कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स दी जाती हैं जिसके मतलब या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप मतलब बना दी जाती है जिससे कस्टमर आसानी से सुन सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। इंटरेक्टिव टीवीज लेट व्यूवर्स इंटरेक्ट विद द टेलीविजन प्रोग्रामिंग एडवर्टाइजिंग यूजिंग देयर रिमोट कंट्रोल एंड प्रोवाइड मार्केटिंग विद इंटरेक्टिव इन्वॉल्विंग मी टू टारगेट। अब ये जो इंटरेक्टिव टीवी इसलिए किया जाता है, ये ऐसी एडवर्टाइजिंग का एक है सेगमेंट है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, टारगेट ऑडियंस को रीच कर रहे होते हैं, उन तक पहुंच रहे होते हैं। अब फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आ जाता है, मोबाइल मार्केटिंग इंक्लूड रिंग टून गिव अवेज, मोबाइल गेम, एड स्पोर्टेड कंटेंट एंड कंटेंट स्टेक्स। कि ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए हम क्या करें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, यानी कि आप रिंग टू गिव अवे का मतलब क्या होता है, हम खुद देना, कोई ऐसी मोबाइल गेम अलाउंस कर देना कंपनी की तरफ से, या ऐसा कोई एड स्पोर्टेड कंटेंट के चीज़ें बना देना जिससे जो है कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ इन्वॉल्व हो। मार्केटिंग एंड द इंटरनेट। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ज़रिए, जैसे इंटरनेट इज़ अ वास्ट पब्लिक वेब कंज्यूम computer network that connect user all type around the world to each other and to large information is कि इंटरनेट क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के जिसमें आप वेबसाइट्स के ज़रिए, जैसे कि कई कंपनी कई चीज़ें जैसे आप JDOT की आप निकालते हैं, सफायर की निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको हर किस्म के वो बनाए हुए होते हैं। कैटलॉग भी आप उसी के एक टाइप है वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि मुख्तलिफ कैटलॉग बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये वेडिंग फेस्टिवल्स के लिए है, या ये लॉन्स के हैं, या ये मेल्स के हैं या फीमेल्स के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, जो अपनी वेबसाइट्स बनाकर लोगों के साथ, अब मुझे पता है कि मैंने ये फ़लाँ कंपनी की जो फ़लाँ प्रोडक्ट की ये वेबसाइट्स मौजूद है, मैं उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे पास B2C होता है, B2B होता है, C2C होता है, C2B होता है। B2B में क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट जो होती है वो फाइनल कंज्यूमर को सेल की जाती हैं। B2B जो होती है एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसे धागा बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री को धागा प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। C2C जो होते हैं कि वेब बिटवीन इंडायरेक्ट पार्टीज ओवर अ वाइड रेंज, जैसे आप वो देखते हैं OLX में, जिस यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से, यानी कि एक ख़रीदने वाला भी मतलब वो कोई कंपनी नहीं होती, लेकिन दो पब्लिक पार्टीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ब्लॉग्स ऑफर फ्रेशर्स ओरिजिनल एंड पिक्सल में, अब जैसे कई तरह के आप अपनी वेबसाइट्स बनाकर या कई ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ये इसमें ख़रीदने वाला वो रेगुलर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन अपनी कोई चीज़ OLX पे बेच देना, तो ये चीज़ जो होती है वो C2C कहलाती है। और C2B क्या होती है, इन्वॉल्व कंज्यूमर कम्युनिकेशन कंपनी सेंड सजेशंस एंड क्वेश्चन वेयर कंपनी वेबसाइट, कि वो क्या कर रहे होते हैं कि अपनी सजेशन कस्टमर क्या कर रहे होते हैं C2B में, कि अपनी सजेशन जो होती है वो कंपनी वेबसाइट्स पे डाल रहा होता है। क्या है, जैसे वो स्टार रेटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा, या नीचे वो क्वेश्चन है कि फीडबैक दें अपना, तो उसमें कस्टमर जो है वो डाल रहा होता है अपनी सजेशंस। ऑनलाइन मार्केटिंग में फिर आ जाती है सेटिंग अप ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस, creating a website require designing an attractive site and developing ways to get consumer to visit the sites and remain on the site and return on to the site। कि क्या है कि वेबसाइट पे क्या किया जाता है कि कुछ ऐसा डाल दिया जाता है कि कस्टमर उसको बार बार विज़िट करता है और वहाँ पे उसको बार बार देखता है और उसके फिर जो है वो चीज़ ख़रीदने पे राज़ी हो जाता है। जैसे कि आप क्या आ जाते हैं सेटिंग ऑनलाइन प्रेजेंस में कॉर्पोरेट वेबसाइट और मार्केटिंग वेबसाइट, यानी दो मुख्तलिफ टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, एक कॉर्पोरेट होती है और एक। अब कॉर्पोरेट वेबसाइट्स में क्या होता है, इज़ डिज़ाइन टू बिल्ड अ कस्टमर गुड विल एंड टू सप्लीमेंट अदर चैनल अदर दैन टू सेल द कंपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्रिएट एक्साइटमेंट एंड बुल्ड। कॉर्पोरेट वेबसाइट जो है वो कस्टमर की गुडविल क्रिएट करती है, ठीक है।
اس میں کسٹمر کو بڑا اسٹرانگ بنا دیتی ہے اینڈ ٹو سپلیمنٹ ادر چینل کی نسبت ردر دین. ابھی کمپنی نے پروڈکٹ سیل نہیں کرنی لیکن کسٹمر کے کو انفارمیشن پرووائڈ کر کے اس کو ایکسائٹ کر کہ ہاں یہ چیز نئی آ رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آئی فون کا نیا ماڈل آ رہا ہے یا کسی گاڑی کا نیا ماڈل لانچ ہونے لگا ہے, تو ابھی وہ لانچ نہیں ہوا لیکن کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں اور اس کو کیا کہا جاتا ہے جہاں پہ چیزیں سیل نہیں کی جا رہی بلکہ چیزوں کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پلیسنگ ایڈ اینڈ پروموشنل آن لائن, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایڈس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آن لائن جیسے آپ کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوتی ہیں, ٹک ٹاک یا اینی ادر جتنے بھی ہیں انسٹاگرام وغیرہ, وہاں پہ آپ ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو یور نیڈ اکارڈنگ آپ جس ٹائپ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز اسی ٹائپ کے ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں ریسرچنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کے پروڈکٹ کی ضرورت ہے. ڈیزائن افیکٹو ویب سائٹ, اور اس آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے, جو کمپنی کی ویب سائٹ ہے, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, بہت زیادہ افیکٹو ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. اگر آپ کی ویب سائٹ ہی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی تو وہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بہتر آپ کے پروڈکٹ اس طریقے سے سیل بھی نہیں ہوگی. کنٹینٹ کمیونٹی, اس میں کیا کیا چیز آتی ہے. آپ کا کنٹیکسٹ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, کمیونیکیٹ اچھی طریقے سے کر رہے ہوں, کسٹمائز ہو یعنی کہ ہر چیز اس میں کمیونیکیشن لیول اچھا ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن یا کامرس کا مطلب ہوتا ہے سیلز کرنا پروڈکٹ کو. ٹھیک ہے. ڈیزائننگ افیکٹو ویب سائٹ ٹو اٹریکٹیو وزٹر کمپنی مسٹ پروموٹ آف لائن پروموشن اینڈ آن لائن لنکس. ٹھیک ہے. کہ آف لائن پروموشنز اور آن لائن لنکس آپ نے بنانے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لنکس بنا, وہاں پہ آپ نے ایسے لنک کریٹ کرنے کہ لوگ آف لائن اور آن لائن دونوں آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے. کریٹ ویلیو اینڈ ایکسائٹمنٹ, لوگوں کے کسٹمرز کے ذہن میں ویب ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنا. کانسٹنٹلی اپڈیٹ دا سائٹ, میک دا سائٹ یوزفل, کہ وقتاً فوقتاً اپنی ویب سائٹ کو کیا کرنا ہے, اپڈیٹ بھی کرنا ہے اور اس سے زیادہ یوزفل بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ ویب سائٹ از ڈیزائن ٹو انگیج کنزیومر, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنزیومر کو انگیج کرنا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک تو آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے اور ایک جو آپ کی چیز بھی خرید سکے. پلیسنگ ایڈ پروموشن آن لائن بینرز اور بینر شیپڈ ایڈس, کہ آپ نے جو ایڈ چلانے ہیں ان کے درمیان جو آپ کی ویب سائٹ پہ چلیں گے یا جو بھی آپ کے مختلف سوشل میڈیا پہ چلیں گے تو وہ کیسے ہونے چاہیے. ایک تو وہ بینر شیپ کے ہوں. ٹھیک ہے نا, جس سے کسٹمر اٹریکٹ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے بٹوین اسکرین چینج, جب آپ وہ اس طریقے سے ہوں کہ جب آپ اسکرین چینج کر رہے ہوں, مطلب جب آپ ایک جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا سے دوسری میڈیا کی طرف موو کر رہے ہوں تو وہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے پاپ اپ, تاکہ آپ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ جیسے ٹک ٹاک آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے, پھر آپ آگے سے وہ چلانا, تو وہ نارملی یہ وہی طریقہ ہوتا ہے. پاپ اپس اور ایڈ دیٹ سڈنلی اپیئر ان اے نیو ویڈیو ان فرنٹ آف دا ویڈیو بینگ ویوڈ. ریچ میڈیا ایڈ ان کا آپریٹو اینیمیشن ویڈیو ساؤنڈ انٹریکٹیو, اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو اس میں ویڈیو ڈال کے ساؤنڈ ڈال کے اس کو مور اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے. آگے سچ ریلیٹڈ ایڈز آر ایڈ ان وچ ٹیکسٹ بیس ایڈ اینڈ لنک اپیئر along سائٹ سچ انگیج result on sites such as Google, Yahoo are effective in linking consumer کہ ویب سائٹ ایڈ جو آتے ہیں وہ آپ گوگل یا یاہو پر دے کر کسٹمر سے آپ کیا کر سکتے ہیں, لنک کر سکتے ہیں. اب یہ تھا آپ کو میں نے اسے بیسیکلی بتانا تھا ڈائریکٹ آن لائن مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. یہ مطلب وہ طریقے ہوتے ہیں ڈائریکٹ یا آن لائن مارکیٹنگ کہ کمپنی حد تک کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو جانے نہ دے, جتنا وہ کسٹمر کریٹ کر سکے. جب وہ کسٹمر زیادہ سے زیادہ کریٹ کرنے کے لیے اس کو ہر حربہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی پڑھا, ہم نے سارے ٹولز پڑھے, تو اس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ آن لائن مارکیٹنگ بھی وہ ٹولز تھے جن کے ذریعے ہم نے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے تاکہ کسٹمر ہمارے ساتھ جڑا رہے اور ہماری کمپنی کو ہم نے اپنی کمپنی کو پروفٹیبلٹی میں لانا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں رہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کر سکے. تو لہٰذا یہ وہ ٹاپک تھا. اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کئی سوال آپ کے ہوں گے جو میں آپ کو دوں گی اور آپ نے وہ خود نوٹس اس کے بنانے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.